رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے برائے ابن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک ابر سایہ کیا ہوا تھا، یا جیسے ایک شینڈلیئر سا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص تو پڑھتا ہی رہ، کیونکہ یہ تو طمانینت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی۔ ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الکہف، کیونکہ سورۃ الکہف میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے، اور یوں یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا۔ آیت 10 میں آتا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما۔ آیت نمبر 58 میں آتا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں آتا ہے، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی۔ آیت 81 میں آتا ہے، وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ آیت 82 میں آتا ہے، رحمةً مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے۔ اور 98 میں آتا ہے، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو بہرحال یہ سورت خوشخبری بھی دیتی ہے، سکینت کا باعث بھی ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والی بھی ہے، ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نور ہدایت کا باعث ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے، سورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہوا ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تو چونکہ یہ سورت فتنے سے نجات کے لیے ہے، نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، جیسے مال کا فتنہ، قدرت اور غلبے کا فتنہ، علم کا فتنہ۔ سورت الکہف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ کہف جو ہوتا ہے یا کیو جو ہوتی ہے وہ پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے اس سورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے، اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، اور یہ سورت قرآن کے مڈل میں ہے، اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے سورت انعام ہے، سورت سبا ہے، سورت فاطر، یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ عربی کے لفظ فتنہ سے ہے، جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے، یعنی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتہ چل جائے کہ انسان کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں، جیسے آزمانا، مشقت، مال، اولاد، کفر، آپس کا اختلاف، اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے۔ فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے،
جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت، کوئی بیماری، کوئی قتل و غارت، کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے، اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، اور دنیا میں جو جو وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے، تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف، کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے، اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، یہ بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کیسی کتاب؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ قیماً، درست یا درست کرنے والی۔ کیوں آئی ہے؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ خبردار کرے شدید انجام سے، من لدن، اس کے پاس سے۔ اور کس لیے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو۔ کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عمدہ اجر ہے۔ کیسا اچھا؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بہترین بدلہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جنہوں نے قالوا، کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔
کیسی ہے ان کی یہ بات؟ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کو، اس بات کی کوئی دلیل نہ ان کے اپنے پاس ہے، اور اگر یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہ تھی۔ اور یہ بات کیسی بات ہے؟ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی رہتی ہے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ ان یقولون الا کذبا، وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت اور سچائی نہیں۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان کے پیچھے۔ کن کے پیچھے؟ نہ ماننے والوں کے پیچھے، سچائی کو تسلیم نہ کرنے والوں کے پیچھے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالنے والے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو یاد رکھیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا کی یہ بہاریں اور اس زمین پہ پائی جانے والی ساری نعمتیں جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بس دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کی آزمائش کریں۔ کس بات میں آزمائش؟ کیا امتحان؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کس کے ہیں۔ پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گا، اور ایسا ختم ہوگا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ ہاں وہ تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالو، پھر کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے، راستہ پانے کو آسان کر دے، ہمارے معاملات میں ہمیں صحیح رہنمائی عطا کر دے۔ یہ ابتدائی 10 آیات جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے، یعنی زبانی یاد کرے اور ان کو پڑھے گا، یعنی محض یاد ہی نہ کر لے، ان کو پڑھے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے تلقین کی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ دجال کی جو بھی حقیقت ہے، جب بھی اس کی آمد ہے، اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اگر ہم دجال کو ایک اہم واقعہ قرار دیں، ایک اہم شخص قرار دیں، تو وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم دجال کے لفظی معنوں پر جائیں تو یہ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، ملمہ سازی، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت کو بھول جانا، اس کی اصلیت کو نہ جاننا اور اس کی ظاہریت پر جانا، انسان کا جھوٹ اور فریب کا اس طرح شکار ہو جانا کہ حالات، واقعات اور چیزوں کی اصلیت سے انسان بے خبر ہو جائے۔ دجل اور فریب کا یہ کاروبار ہر دور میں رہا ہے۔ دجال ایک بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف دھوکہ بازی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان خود اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنے آغاز کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ اس پوری صورت کے اندر اسی مرض کا علاج ہے۔ جو شخص بھی جھوٹ اور فریب کی دنیا سے نکل کر، غیر حقیقی دنیا سے نکل کر حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رجوع کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کی گئی کہ الحمدللہ،
اللہ کا شکر ہے۔ عام طور پر انسان جب کسی بھی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے معلوم ہو گیا، شکر ہے میں نے جان لیا، اگر پتہ نہ چلتا تو میں تو مارا جاتا۔ تو الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے، اور خاص طور پر کس بات پر تعریف؟ سب نعمتوں پر، لیکن سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اور جس چیز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان سب میں بہترین نعمت یہ کتاب ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر خاص طور پر اس بات پر کہ جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب اتار دی۔ اگر وہ نہ اتارتا، ہمیں اپنے آغاز اور انجام کا علم نہ ہوتا، تو ہم کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوتے۔ اور کتاب بھی ایسی اتاری کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کسر نہیں۔ ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہر بات کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا جو بھی انسان کے لیے ضروری تھی۔ گویا کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلط بات نہیں، یہ ہر جھوٹ، فریب، عیب سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیماً، بالکل درست ہے، اور قیم درست رکھنے والی ہے، یعنی خود بھی درست ہے، اور جو شخص اس سے اپنا تعلق ہموار کر لے، اس کو پکڑ لے، اس کے حالات بھی درست کر دیتی، اس کی سمت بھی، اس کی ڈائریکشن بھی درست کر دیتی، اس کے انجام کو درست کر دیتی۔ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برے انجام کے لیے جو اس کی نافرمانی کریں، جو جھوٹ اور فریب میں زندگی گزاریں، ان کو بالآخر جو بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دے، اس سے پہلے کہ لوگ دھوکے میں خود کو مبتلا رکھ کے اس شدید انجام کو پہنچے، بأسن شدیدن کو، اس کے بارے میں یہ انہیں دنیا میں ہی خبردار کرنے والی بہت بڑا علام ہے، بہت بڑی آگاہی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے، صرف ڈراتی ہی نہیں بلکہ خوشخبری بھی دیتی۔ لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں، اس کے بھیجنے والے پر ایمان لائیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لائیں، جس بندے پہ کتاب اتاری گئی اور جو فرشتہ لے کر آیا ان سب پر ایمان لائیں، اور ان کو مان کر الذین یعملون الصالحات، عمل بھی اچھے کریں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو جو شخص اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کتاب کو ماننے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالے۔ اور بہترین اجر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں انسان کو، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے کبھی جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، لیکن دنیا میں کسی بھی نعمت کا ملنا اگر وقتی خوشی ہے تو اس کے چھننے کا خوف ہی ساتھ لاحق ہو جانا اس کی ساری خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر جنت کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اچھا بدلہ انسان کے ہاتھ سے کبھی جانے والا نہیں۔ اور یہ کتاب خاص طور پر خبردار کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کو الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے یا اللہ نے اولاد بنا رکھی۔ لینذر بأسا شدیدا میں ساری اقوام کی طرف اشارہ ہے، پوری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، اور اس میں نمبر 1 نصارہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے، اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے، یعنی وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی ہے۔ طہارت کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا،
دین کی تکمیل کا دن ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں. امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا. پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا. جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے. اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا. یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعے کے دن کا حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے. اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے. اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں. افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے، جسے با جماعت ادا کیا جائے، خصوصاً مردوں کے لیے. جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، رات یاد رکھیے پہلے آتی ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے. اچھا، یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مورچری میں رکھ دیں کہ جمعے کو دفنائیں گے. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑھنے والا نہیں تو، اور یا کوئی مسئلہ ہے خاص، ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنا دیا جائے، دیر نہ کی جائے. قیامت جمعے کے دن آئے گی. تمام جانور جمعے کے دن صبح ڈرتے ہیں. قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ یعنی قیامت چونکہ جمعے کے دن آئے گی نا، تو اس دن پھر جمعہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوں گے، یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے. کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی وہ روشن ہو جائے گا اور اہل ایمان جو آس پاس ہوں گے اس کے، ان کے لیے روشنی ہو جائے گی. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا. جو اس دن کو امپورٹنس دیتا ہے، اس کے لیے صبح سے تیاری کرتا ہے، نہانا دھونا، کپڑے تبدیل کرنا، سورۃ کہف پڑھنا، خوشبو لگانا، درود شریف کی کثرت کرنا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے جانا. یعنی اس دن کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی بھی دن ہے کہ وہی ہماری روٹین. ہمارے یہاں تو مشکل یہ کہ عید کا دن بھی لوگ سو کے گزار دیتے ہیں اور اس پہ خوش نہیں ہوتے اور اہتمام نہیں اس طرح کرتے. جنت میں جمعہ کے دن کی فضیلت، بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. بس میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا یہ اس پہ کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت جو جمعے کے دن قائم ہوگی. سفید شیشہ کیا تھا؟ جمعہ ڈاٹ قیامت. اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. کیا دن؟ یوم المزید. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے. جنت میں ایک وادی ہے. وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں. وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار. پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو جو
جمعے کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعے کے دن خوش کر دیے جائیں گے. اگرچہ جمعے کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا. اسی لیے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے. جو یوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا ان ملیک مقتدر، وہ نہیں آتا سورۃ القمر کے آخر میں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگے اور مانگے. اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی، حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں. دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی. ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی، حتیٰ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں تو یہاں نہیں کر پائیں گے. جی وادی کا ذرہ ذرہ، اور پھر وہ مست کی ہوگی اور وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار. ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے. بالکل. نماز جمعہ کی فرضیت. سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی. چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں. کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ اور پرسوں کا دن عیسائیوں کا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض. عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں. ابو عمر شیبانی سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یا جمعے سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے. وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا. اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعے کے لیے نکلیں. کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر. لیکن منع نہیں ہے. حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں. اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے. دیکھیے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اجتماعی عبادتیں، یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویاں، یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے. جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. کبھی. بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی کوئی صلاحیت، نہ اسکل، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور اپنا وقت، نہ قوت، یہ کچھ بھی نہیں. وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے کیوں کہا آگے مریض کی عادت کرو، کیوں کہا آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہو، سبق بھی حاصل کرے. تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی، ایک سکون دیتی. یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید وہی سب کچھ تھی لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے. تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملے، اچھی کمپنی ملے، اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو. وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو. جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے، جڑ کے کرنے میں مزہ ہے. اچھا عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے، وہ عید کی نماز ہی کافی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائس دے دی کہ جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں، یعنی جو عید کو پالے اس پہ جمعہ لازم نہیں. ٹھیک. نماز جمعہ کی اہمیت. جمعہ کی طرف آنے کا حکم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی مالز میں مت گھومو پھرو، نماز کی طرف دوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. جمعہ چھوڑنے کی سزا.
حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا، وہ بھی کیا ہے؟ دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط، اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے۔ یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے،
جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں۔ اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے۔ جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے، آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے۔ اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ۔ اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے۔ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا،
جس پر آپ سوار تھے تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سعید بن مسیب کہتے تھے میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، کیونکہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا رب العالمین، یہ صرف اور صرف تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے. یا اللہ اس پر ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے ساتھ اور انشاءاللہ عمل کے ساتھ بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو اس کوشش کو قبول کر لے، اللہ تو اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا. قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے لیے خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ اس کو بنا دے. اس کے ساتھ ہمارے درجات کو بلند فرما اور قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجوں کو بلند فرمانا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں، تیرے انبیاء اور نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان محبتوں کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں شیطان کے شر، اس کے وسوسوں اور تمام دشمنوں سے محفوظ رکھ جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں یا باہر انسانوں اور شیطانوں کی صورت میں ہمیں تیری راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے. اللہ ہم تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ تو ہمیں واپس بلا لے. اسی زندگی میں اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اللہ یہ راستہ اور یہ روشنی جو تو نے ہمیں دکھائی ہے یہ ہم سے کبھی نہ چھینے. اللہ ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ پل صراط پر بھی نور تمام کر دینا اور امن اور عافیت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کرنا. یا رب العالمین ہماری موت کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو اور ہمیں ایسی پکار آئے کہ جس سے ہمارے دل راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اپنے پاس سے ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما. اللہ جتنے لوگوں نے پڑھا اور جو آج شریک ہیں اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا رب العالمین ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ آج اس دعا میں جو بھی شریک ہے یہاں یا باہر جہاں جہاں بھی یہ دعا سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کے ہم، ان کی زندگی میں بندشیں، رکاوٹیں، اللہ اس قرآن کی بدولت ان سب کو دور فرما دے. اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دے. یا رب ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے تیری طرف رجوع کیا، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے. یا اللہ تو ہمارے لوٹنے کو آسان کر دینا. یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے.
یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے شوہروں، ہمارے بچوں اور ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہمیں خوشحالی نصیب فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں دین پر چلا، اللہ ان کے دل کی رکاوٹیں دور کر دے، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور قیامت کے دن ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے، اور جن کی ہو چکی ہے اور گھروں میں پریشان ہے اللہ ان کے اندر موافقت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یا اللہ ہمیں متقیوں کا ساتھ دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ ہمارے لیے ساری مشکلات آسان کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ دنیا میں صبر کے ساتھ جئیں اور ان مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے اجر پائیں، اور آخرت میں انجام بھی اچھا ہو، اور ہمارے اس دین پر ثابت قدمی ہو۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور جو لوگ اس راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنا اور کوئی ہمارے لیے فتنہ نہ بنے، اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر منکر سے اور ہر منکر کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت سے محبت دی ہے، اللہ اس کو اور بڑھا دے اور اسے ہم سے نہ چھیننا اور اپنی رحمت عطا کرنا۔ یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمیں بخش دینا، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، اپنی جانوں پہ بہت سی زیادتیاں کی ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اس نیکی کے کام میں اور دین کے کاموں میں بھی جو زیادتیاں کی ہیں، جو قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی وہ بھی ہم سے معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے دین کے راستے پر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے کے ایمان والوں کو بھی بخش دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اللہ تمام مومنوں کو بخش دے، قیامت تک جو مومن ہیں سب کو بخش دے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اللہ تو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے بال بچوں آل اولاد سب کو ایمان نصیب فرما، اللہ ہماری کوتاہیاں درگزر فرما، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ توفنا مع الابرار، موت کے وقت موت کے بعد بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں اٹھائے جائیں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں، اللہ آگے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا رب العالمین تو ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا، اللہ اس ذلت سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا۔ یا اللہ ہمیں جنتوں میں ہمارے بچوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہمارے والدین اور سب کے ساتھ تو شامل کرنا۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہمارے بھول چوک سے درگزر فرمانا، تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پہ رحم فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں علم آنے کے بعد جہالت میں پڑنے سے بچا لینا۔ یا اللہ تو ہمارے غموں کا مداوع کر دینا، اللہ ہماری بیماریوں دکھوں تکلیفوں کو دور کر دینا۔ یا رب العالمین تو ہی ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہو جا، اللہ ہمیں بندوں سے بے نیاز کر دے، اللہ تو خود اپنی رحمتوں سے ہماری ضروریات پوری کر دے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا دوست ہے، اللہ اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں سے ملا دینا، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمارا حساب بھی آسان کر دینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم الہمنا رشدنا، اللہ ہمارے معاملات میں ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر دے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا۔
اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت کر دینا، اے اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا عطا فرما، اللہ ہمارے اندر کا تزکیہ کر دے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، اور ہمارے حالات کی اصلاح کر دینا، ہمارے سارے معاملات درست فرما دے، اللہ تو ہمیں علم نافع عطا کر، عمدہ حلال پاکیزہ رزق عطا فرما، قبولیت والا رزق عطا فرما، اللہ جو ہم نے سیکھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور جو ہم سیکھیں اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اور آئندہ بھی ہر دن ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے بڑھاپے میں ہمیں بہترین رزق عطا کرنا، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ارذل العمر سے بچانا، بری بری بیماریوں سے بچانا، اللہ ہمیں حلال سے عطا کرنا، اللہ ہمیں حرام سے بچانا، اللہ جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں قناعت عطا کرنا، اس میں برکت پیدا کر دینا، یا رب العالمین ہر مشکل کو آسان کر دے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ آسانی اسی وقت ہوتی ہے جب تو آسانیاں کرتا ہے، اللہ ہر معاملہ آسان کر دے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، زندگی کا بھی اور موت کے بعد کا بھی، اور موت کے وقت بھی آسانی کر دینا، ہماری روح آسانی سے نکلے، یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہ کو معاف کر دینا، یا رب العالمین برے اخلاق سے بچانا، برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا لینا، یا رب العالمین ہمیں قرض کے غلبے سے بچانا، دشمن کے ہنسنے سے بچانا، یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا، اس شرک کو جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ابھی تک لا علم ہے، یا اللہ ہر شرک سے محفوظ رکھنا، یا اللہ فقر سے، قلت سے، ذلت سے، ظلم سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمارے سارے معاملات میں بہتری کر دینا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہ سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لینا، اللہ ہم اور حزن، عجز اور کسل، سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا، اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھنا، یا اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا، ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا، یا رب العالمین اپنے غصے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو، اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما، یا اللہ تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا، اور ہمارے لوگوں میں بھی، اور ہمیں کمی نہ دینا، اللہ برے دن سے بچانا، بری رات سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، برے ہمسایوں سے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے، سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ ہمیں منافقت سے بچانا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا، جھوٹ اور خیانت سے بچانا، نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں، اللہ ان سے بھی بچا لے، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، اور ہر شر سے بچا، جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا، یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی، اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، تو ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا، یا رب العالمین دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ، یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا عطا کر اور اپنی ناراضگی سے بچانا، عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما، اللہ ذکر اور شکر کرنے والا بنا، یا اللہ اپنی محبت دے دے، نیک کاموں کی محبت دے دے، نیک بندوں کی محبت دے دے، یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا، اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا، ڈوبنے سے محفوظ رکھنا، جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا، اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے، یا رب العالمین کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا،
یا اللہ ہمارے دین کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری آخرت کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے، منکرات سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ مسکینوں کی محبت عطا کر، ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا اور اختلافات میں نہیں الجھانا۔ یا اللہ تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، دلوں کے تنگ ہونے سے، ذلت اور ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، تیری نافرمانی اور مخالفت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے، اللہ ساری بری بیماریوں سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یا رب العالمین ہر بیمار کو صحت عطا فرما، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے۔ اللہ تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے، ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور، ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے بچا۔ یا اللہ تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبانیں درست کر دے، ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نفرت ہے، اس کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی خیر و بھلائی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس وقت وفات دینا جب موت ہمارے لیے اچھی ہو، اور اس وقت تک زندہ رہ جب تک زندہ رہنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ موت کے بعد ایسی نعمتیں عطا کرنا جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اپنی ایسی رضا سے نوازنا جس میں کبھی ناراضگی نہ آئے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے زینت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھی اچھی دعائیں سکھا دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے ہر کام میں آسانی دے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمیں آپس میں محبتیں عطا کر دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف لے جا۔ یا اللہ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا کر، اللہ ہمیں فحش کاموں سے بچا، کھلی چھپی برائیوں سے بچا۔ یا اللہ ہماری کانوں، نگاہوں، دلوں، ہمارے بچوں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہمیں شکر گزار بنا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا رب العالمین جتنی بہنیں بھی آج آئی ہیں، جو شریک ہوئی، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، اللہ ان کو پورا کر دے۔ اللہ تیرے بندے تیری خاطر یہاں جمع ہوئے، اللہ یہ جو نیت لے کر آئے ہیں اس کو پورا کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو نیکی کے رستوں کی ہدایت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں باقی ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کوشش کو، یہ جو رمضان میں ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لے۔ اللہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ یا اللہ یہ جو دورہ قرآن ہوا ہے اس کو بھی قبول فرما۔ جتنی بہنیں روز بھاگ بھاگ کے آتی رہی ہیں، جو نہیں آ سکی، سب کو اجر عظیم عطا فرما اور آئندہ آنے کی اور جمع رہنے کی اس راستے پہ توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کام کو کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح مدد کی ہے، جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے، جن لوگوں نے مال سے مدد کی ہے، جن
لوگوں نے اپنا وقت لگایا ہے، دن اور راتیں لگائی ہیں، یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما اور ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین انجام عطا فرما. اللہ تو ہمیں اس آخری عشر میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ. اللہ تو پاکستان کو سلامت رکھ یا رب العالمین. تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان قائم کر دے یا اللہ. تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دے یا رب العالمین. اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ. تو آگے کی ہر تکلیف سے محفوظ کرنا. اللہ ہم اور حزن، عجز اور کسل، سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا یا اللہ. نعمتوں کے زوال سے بچا لینا اللہ. جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھنا یا اللہ. تو ہمیں عافیت میں رکھنا، ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا یا رب العالمین. اپنے غصے سے محفوظ رکھنا یا اللہ. ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو. اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما یا اللہ. تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا اور ہمارے لوگوں میں بھی، اور ہمیں کمی نہ دینا اللہ. برے دن سے بچانا، بری رات سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، برے ہمسایوں سے یا اللہ. تو ہمیں معاف کر دے ہمارے سارے گناہوں کو، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے، سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ. ہمیں منافقت سے بچانا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا، جھوٹ اور خیانت سے بچانا، نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں اللہ ان سے بھی بچا لے یا اللہ. ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، اور ہر شر سے بچا، جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا یا اللہ. ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی اللہ. ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ہمیں بچا لے اللہ. ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا یا رب العالمین. دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین. تو ہمیں اپنی رضا عطا کر اور اپنی ناراضگی سے بچانا، عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ. ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما اللہ. ذکر اور شکر کرنے والا بنا یا اللہ. اپنی محبت دے دے، نیک کاموں کی محبت دے دے، نیک بندوں کی محبت دے دے یا رب العالمین. تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا، اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا، ڈوبنے سے محفوظ رکھنا، جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا، اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے یا رب العالمین. کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ. ہمارے دین کی اصلاح کر دے اللہ. ہماری دنیا کی اصلاح کر دے اللہ. ہماری آخرت کی اصلاح کر دے اللہ. ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین. ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے، منکرات سے محفوظ رکھ یا اللہ. مسکینوں کی محبت عطا کر، ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ. تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا اور اختلافات میں نہیں الجھانا یا اللہ. تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، دلوں کے تنگ ہونے سے، ذلت اور ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، تیری نافرمانی اور مخالفت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اللہ. ساری بری بیماریوں سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا یا رب العالمین. ہر بیمار کو صحت عطا فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سب کو صحت عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ. ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے یا اللہ. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے. ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے اللہ. تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے. ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور. ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر اللہ. ہمیں اندھیروں سے بچا یا اللہ. تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما یا رب العالمین. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا